إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، گزشتہ خطبے میں ہم نے شادی کے فوائد کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ جو شادی کے فائدے ہیں اس کی لسٹ بہت لمبی ہے، ہر ایک کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن چند کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان فائدوں کو نوجوان طبقہ سمجھے، ان کے والدین بھی سمجھیں اور اپنے جوان لڑکوں کی شادیاں جلدی کریں، لیٹ میں کرنے کے جو نقصان ہے وہ بھی سمجھیں۔ تو ہم باتیں جو رکھ رہے تو وہ یہ تھا کہ شادی کے جو فوائد ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے امت مسلمہ کی کثرت، کیونکہ افراد کی کثرت سے امت مضبوط ہوتی ہے، اور افراد کی کثرت کا جو سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر وہ شادی ہے۔ شادی کے بغیر ممکن ہے کسی غلط طریقے سے آپ اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل کر لے جائیں، لیکن شادی کے بغیر نسل تو نہیں چل سکتی نا، اولاد آپ کے یہاں نہیں ہو سکتی ہے، خاندان آپ کا نہیں بنے گا۔ شادی آپ کی مجبوری ہے آپ کے خاندان کو بنانے کی، آپ کے نسل کو چلانے کی۔ ایک بہت مشہور ایکٹر ہے، نام نہیں لینا چاہتے، اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ آپ شادی کریں گے، کافی عمر ہوگی شادی نہیں کرتا، تو اس نے کہا شادی کی تو تمنا نہیں ہے لیکن اولاد کی تمنا ضرور ہے، لیکن ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا، اس لیے مجبوری ہے۔ یعنی شادی کے بغیر اولاد کیسے ہو؟ شکل ممکن ہے کوئی ہو، لیکن قانون اجازت نہیں دیتا۔ اور شادی کے علاوہ کے سے جو اولاد بھی ہوتی ہے نا، ان سے وہ محبت، وہ دلچسپی، وہ جذبہ نہیں ہوتا۔
نہ والدین کو مصنوعی اولاد سے ہوتی ہے اور نہ مصنوعی اولاد کو والدین سے ہوتی ہے. تو شادی کے بغیر نسل نہیں چل سکتی. آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا، الحمدللہ ہماری اچھی خاصی تعداد ہے. جو ہمیں نگلنے کی جو کوشش کی جاتی ہے نا، نگل نہ پانے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد اس ملک میں. اگر یہ تعداد نہ ہوتی نا تو ممکن ہے کبھی کا آپ کو نکل دیا گیا ہو. بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے فیور میں غیر مسلم کا بھی بیان ہوتا ہے، آپ کے سپورٹ میں. اس ملک کی بات کرتا ہوں، بڑے بڑے نیتا قسم کے لوگ. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی تعداد کو سمجھتا ہے اور آپ کا ووٹ بینک کرنا چاہتا ہے. تو یہ تعداد کی ہے نا طاقت. تو شادی کا جو فائدہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی کثرت ہوگی، تعداد ہوگی. اسی لیے میں جوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ اولاد پیدا کرنے کی کوشش کرو، اولاد کی پیدائش پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ وہ نازیبا حرکت ہے جو ابھی نہیں، آپ آگے چل کر پچھتائیں گے. تو شادی کے فائدہ یہ بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی جھولیاں تو سب بٹور بٹور کر مالدار لوگوں لے کے جا رہے ہیں. ان مالداروں جیسی ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہو پا رہی. پھر اس کی شکل انہوں نے بیان کی کہ شکل ایسے ہے کہ مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو یہ تو برابر نیکی ہوگی. مالدار لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، برابر نیکی ہوگی. جو مالدار لوگ اپنے مالوں سے نیکیاں حاصل کرتے ہیں، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کر، غریبوں کی مدد کر کے، ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے نا، تو یہ نیکی میں پیچھے جا جائے. یہ ٹینشن دنیا کے نہیں ہے. ہمارے تو دنیا کے ٹینشن ہوتا نا، بھائی کا مکان اچھا بن گیا، ہمارے کوئی مکان کھلا جا رہا، جلا جا رہا، فلاں کے بعد اچھی گاڑی آ گئی، ہمارے پاس نہیں ہے، پریشان. اس پریشانی کے علاج اسی لیے آپ نے کہا اپنے سے نیچے دیکھا کرو، اوپر نہیں. تو آپ صاحبہ نے کہا پھر تو کیسے مسئلہ ہوگا، ان کے پاس وہ نیکیوں کے پورے راستے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس وہی عبادت والی نیکیاں ہیں، پیسے والی نیکیاں تو نہیں. جذبہ دے، کمپٹیشن ہے لیکن آخرت کا، کہ ان کو پتا تھا دنیا میں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بھائی کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ بھی ایک عالی شان بلڈنگ بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے آپ کو دیا. لیکن کرنا کیا، چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے آخر میں یہی نتیجہ نا. لیکن آخرت کی جو کمپٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مل گیا وہ لائف انجوائے کرو، ختم ہونے والی نہیں ہے. زوال کا تو تصور ہی نہیں ہے جنت میں. تو انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال بھی بیان کیا. کہا دیکھو، ہر تسبیح، ہر تحلیل، ہر تکبیر، ہر تحمید یہ صدقہ ہے، صدقہ. یعنی اللہ کا ذکر و اذکار جو بھی کرو گے نا وہ سب نیکیاں بٹورنے کے راستے اور طریقے. ٹھیک ہے، وہ پیسے کے ذریعہ نیکیاں کرتے ہیں تو تم ان کے ذریعہ کرو، تو انشاءاللہ تمہارا بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اچھا ایک بات اور، یہ آج کا تصور ہے نا، اس دور میں جتنے اہل ایمان ہوا کرتے تھے سب کو آخرت کی فکر زیادہ ہوتی تھی. جو دیا ہے اس سے وہ آخرت بنانے کی فکر تھی.
اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ نماز پڑھنے کا تصور غریبوں کا ہے، مسجد کی صفائی کا تصور غریبوں کا ہے، پروگرام میں حاضر ہونے کی تصور غریبوں کا ہے، دین کی خدمت کے لیے تصور غریبوں کا ہے۔ مالداروں کا کام جیسے آج ہے نا، نمازی غریب طبقہ، جیسے جلوس میں شریک غریب طبقہ، ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ خدمت کے لیے اگر دینی پروگرام مسجد وغیرہ تو غریب طبقہ ہے۔ مالداروں کا کام نہیں، مالداروں کا کام ہے مال بٹورنا، یہ آج مزاج ہے۔ اور مالدار اور اگر ایسا جذبہ رہتا دیندار نیکی نماز کا پابند ہے، یہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ دیندار اس لیے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس مال نہیں، مال کے بعد آدمی بگڑتا ہے نا، اور ایک آدمی کے پاس مال ہے پھر بھی نہیں بگڑتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک غریب آدمی زنا اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ پیسے نہیں ہے، کیونکہ پیسے کی وجہ سے زنا تھوڑا ہوگا۔ ایک مالدار کے پاس پیسہ ہے، زنا کرنے کے پورے اسباب اس کے پاس ہے، پھر بھی نہیں زنا کرتا، یہ اصل دیندار ہے۔ تو آج تو یہ سب کام غریب ہوگا نا، مالداروں کا کام نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ مالداروں کا کام ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی باتیں بیٹھ کر سننے کا نہیں ہے، وہ تو آخر وقت میں آنا، مجبوری میں جمعہ کے دن فارملٹی کر کے نکل جانا پڑنے کے لیے۔ لیکن اس دور میں ایسی بات نہیں تھی، جو نیکی وہی جذبات تقریباً مالداروں کا ہوا کرتا تھا جو غریبوں کو ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا ایسا کرو تمہارے بھی نیکیاں ہوں گی۔ پھر آپ نے اور باتیں بتاتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ تو امیر بھی کر سکتا، غریب بھی کر سکتا نا۔ یہ ٹھیک ہے آپ اپنی طاقت کے مطابق برائی سے روکیں گے، لیکن کم از کم آپ اپنے گھروں میں تو روک سکتے ہیں۔ گھروں میں جو برائیوں کو روکے یہ سب نیکی کا کام ہے۔ آپ بڑے سیٹ کو منع نہیں سکتے، لیکن گھر والی کو تو منع کر سکتے ہیں۔ بیٹے پر تو کچھ چل رہی ہے، بچوں پر تو کچھ چل رہی ہے، اگر کچھ بھی نہیں چل رہی تو پتہ نہیں کون سا جوان آپ سے ہیں، کون سے باپ ہیں، کون سے والدین ہیں، آپ سمجھ میں نہیں آتا۔ کوشش کریں نتیجے تک پہنچنا، نہ پہنچنا یہ غلط میٹر ہے، اور اللہ نے کیا مزدوری تو کوشش ہی کی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے اور آگے بیان کرتے ہوئے فرمائی یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جو ملاپ ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، اس پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کی جماعت جو آگے بیٹھی اللہ کے رسول اس پر بھی صدقہ، اس پر ثواب۔ ایک آدمی شہوت کے ساتھ بیوی کے پاس آئے، تعلقات قائم کرے، اس پر ثواب۔ آپ نے کہا اگر وہ غلط طریقے سے اپنی پیاس گزارا ہے تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں کہا ملے گا۔ تو آپ نے کہا بس اگر جائز طریقے سے وہ یہ کام کرتا تو اس کے لیے ثواب کا کام۔ آپ دیکھیں ہے کسی کے پاس اسلام کا، کسی کے پاس اس سے طاقت، ایسی خوبیاں نہیں ہے۔ تو شادی کا فائدہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو بھی میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، جائز طریقے سے سب پر آپ کی نیکی لکھی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت درست۔ یہ فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ؟ جوانوں کیوں لیٹ کر کے نیکیوں سے آپ محروم ہیں؟ جلدی شادی، جلدی نیکیوں کو بٹورو، اپنے نیکی کی جھولیوں کو جلدی ان سے بھرو۔ ایک دوسری کی بات، شادی کے بعد جو نیکیاں ہونے والی ہیں آپ دیکھیں، یہ اس لیے کہ دو لوگ شادی نہیں کرتے، لیٹ کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے خواب ہیں یہ پورے ہو جائیں گے تب کریں کہ وہ غور کریں۔ صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اذا مات الانسان انقطع عمره، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم۔ اب نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، مر گئے نماز بند، نیکی بند ہوگی نا، یعنی جو بھی کام تقریباً ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ہیں کہ وہ تین چیزوں سے بعد میں بھی نیکیاں ملتی رہی۔ صدقۃ جاریہ، نمبر ایک صدقہ جاریہ، بندے نے کوئی ایسا کام کیا جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں رفع عام کے طور پر، تو اس سے ثواب چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں پانی پینے کا انتظام کر دیا، اب مر گئے، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کا ثواب ملتا رہے۔ اس لیے میں مالداروں سے ایسا کام کرو، تقریباً ہر طرح کی نیکیاں کرو زندگی میں، لیکن کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کا کھاتا چالو ہے۔ آگے آپ علم ينتفع به، ایسا علم
جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. کسی نے ایسا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلا دیا. اب وہ مر گیا لیکن اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ثواب پہ سجدہ چلتا رہے. اور آخر میں آپ فرمایا اولد یدعو لہو, یا ایسا اولاد وہ چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہو. شادی کے بعد ہی اولاد ہوگی نا. آپ کو مولا سے ہمارے بچے ہونے کی دعائیں کرو, بالکل دعا کریں گے, لیکن اس بچے ہونے کے لیے پہلے آپ کو شادی کرنی پڑے گی. تو فائدہ ہے تو نیکی کہاں سے آئے گی؟ اولاد کے ذریعے حاصل ہوگا. شادی کا یہ فائدہ ہے. اور یہ بچے زیادہ ہونا چاہیے, اور یہ فخر کی بات ہوتی ہے. اور میں بتاؤں, جن کے بچے اچھے زیادہ ہو اور تربیت اچھی ہو, پھر تو اس کو کیا کہنے جی. ایک آدمی نے مرا, 5 بیٹے چھوڑ کے گیا اور 5 بیٹیاں چھوڑ کے گیا. اور نیک, جو نیک ہوتی ہے اولاد نا, وہ مرنے کے بعد والد صاحب کو یاد کرتی ہے. ورنہ اولاد تقریباً کوئی باپ کی پراپرٹی کو جب ہاتھ لگائے گی تب تھوڑا بہت یاد آئے گا, اچھا ہمارے باپ کی بنائی ہوئی پراپرٹی ہے, یہ ہمارے باپ کا بنایا ہو گودام ہے, یہی ہوگا. ورنہ یاد واد نہیں آتے. 5 بیٹے چھوڑ کے گیا, نیک صالح فرما بردار. 5 بیٹیاں چھوڑ کے گیا. بیٹے کی مثال ہے. اب وہ دیندار ہیں, 5 بیٹے 5 مسجد میں گئے نماز پڑھنے. ایک یہاں چلا آیا, ایک عائشہ میں چلا گیا, ایک خدیجہ میں چلا گیا, ایک تیلیان میں چلا گیا. 5 جگہ گیا اور 5 ہاتھ اڑا کر دعا کرتے ہیں, پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب بدو اللہ بھی کہے گی یار, اب تو اس بندے کو معاف ہی کر دینا چاہیے نا, جس کی مغفرت کے لیے 5 بچے وہ بھی نیک ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں, تو معافی تو ملنی چاہیے نا. اتنا بڑا نیکی کا کام ہے. کس اندھیری رات میں جی رہے ہو, شادیاں نہ کرنے والے اور شادیاں کر کے اولاد پیدا نہ کرنے والے. اولاد ہونا نہ ہونا وہ اللہ کرتا ہے, لیکن کوشش آپ کی کیسی وہ ضرور ہے. اولاد, اور مقصد بھی یہی ہے, شادی کا مقصد یہی ہے. آئیے مقاصد کی بات کر لیتے ہیں. مقصد کیا ہے شادی کے؟ جو مقاصد ہیں ان میں سے کہ نسل انسانی کی بقا, یعنی یہ کہ آپ کے یہاں اولاد اچھی ہو, نیک ہو, صالح. اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مقصد یعنی شادی کا مطلوب ہی یہی ہے کہ آپ کی اولاد ہونی چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں, آپ کی شہوت ہے, نفسانی خواہش, یہ ضرورت ہے. اور اللہ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ صفت ہمارے اندر ودیع بھی کر دی ہے. ایک جوان ہو جائے, اگر اس کے اندر شہوت نہ ہو, نفسانی خواہشات نہ بڑھے, وہ شادی کیوں کرے گا؟ اس کو پتا ہے شادی کے بعد پاپڑ بیلنے ہیں, آزادی ختم ہو جائے گی, نگرانی کرنے والے پاپڑ ہے پوری دنیا میں دیکھ رہا. ایک صاحب کا مجھے واقعہ آتا ہے, میں کہیں گیا, گل میں پہلے بھی بتایا ہوں لیکن بات آگے تو بتا دیتا ہوں. تو الحمدللہ میں جہاں بھی رہتا ہوں ایسے ہنستا چہکتا مہکتا جہاں بھی. میں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ میں نے کہا الحمدللہ 4-5 بچے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اور ان کی عمر قریب 30-35 پلس رہی ہوگی, شادی نہیں کی. تو انہوں نے کہا مجھے, میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں جتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو شادی شدہ ہوتے ہیں ایسا ہنستا بولتا چمکتا مہکتا نہیں, اس لیے مجھے کہ آپ شادی شدہ اور ایسے ہنستے ہو بولتے ہو ایسا لگتا نہیں. کہا یہ جتنے دیکھو میں دیکھتا ہوں نا سب بیٹھے ہیں ایک دم اداس مرجھائے ہوئے, کیونکہ سب شادی شدہ ہیں. تو میں نے کہا اچھا اسی لیے آپ شادی نہیں کرتے. تو اگر اللہ نے شہوت ہمارے نفس کے اندر نہ ڈالی ہوتی تو ہم شادی کرتے نہیں کرتے. جب شادی نہیں کرتے تو نسل کہاں سے چلتی, اولاد کہاں سے ہوتی؟ تو شادی کی جتنی دیگر چیزیں وہ ضرورت ہے, ضرورت, اور اولاد یہ اصل مقصد ہے. تو شادی کا مقصد کیا؟ اولاد ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں اور تمہاری عورتیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ کھیتی میں جتنی چیزیں ہوتی سب ضرورت ہوتی ہے. ہل چلانا ضرورت, جوتنا ضرورت, پانی ڈالنا ضرورت, اس کی صفائی کرنی ضرورت, جو بھی کچھ سب ضرورت ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کھیتی سے غلہ ہو, یہی تو مقصد ہے. یہ کسان اپنی کھیت کے پیچھے خوب محنت کرتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اس کی جوتائی کرتا ہے, کڑائی کرتا ہے,
اور اس کے اندر جو بھی فالتو چیزیں سب نکال کر پھینکتا ہے، سب پوری محنت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بیج نہیں ڈالتا. اب کیا کہو گے؟ پاگل کسان ہے، پاگل کسان ہے. کیونکہ مقصد تو ہے بیج اگانا نا. سارا کام آپ نے کیا، بیج نہیں ڈالے ہو تو مقصد کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو ایسے ہی شادی کا جو مقصد وہ اولاد ہونی چاہیے، وہ اولاد اور تعداد میں ہونی چاہیے، ایک اچھی خاصی تعداد میں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ابو داؤد کی روایت ہے، تزوج الولود الودود، لوگوں تم زیادہ محبت کرنے والی، بچہ زیادہ جننے والی عورتوں سے نکاح کیا کرو. انہی چیزوں کو ہمیں فوکس دینا. ہمارے یہاں نکاح کا فوکس ہے نہیں کہ دیکھا جائے دیندار، فرض پھر بھی ذاتی دین. دوسری روایت ہے کہ دین والی کو ترجیح دے کر تم کامیاب ہو جاؤ. تمہاری زندگی کامیابی اس وقت ہوگی جب تم نکاح میں دیندار لڑکیوں کو ترجیح دو. بڑی اچھی اچھی لڑکیاں دیندار ہیں بیٹھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں، جہیز میں دینے کے لیے سامان نہیں، انتظام کو بیٹھی. تو آپ نے فرمایا زیادہ بچہ دینے والی اور محبت ٹوٹ کر کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. اس وقت کیوں؟ فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت تعداد پر دیگر امتوں پر فخر محسوس کروں. تعداد شادی ہونی چاہیے، یہ شادی کا مقصد ہے. آپ نکاح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مالدار ہے کہ نہیں، پیسے والا ہے کہ نہیں، جہیز میں گاڑی آئی ہے کہ نہیں آئے گی، پورا بھرپور گھر بھر جائے گا جہیز سے کہ نہیں، یہ سب آپ دیکھتے ہو. وہ الگ بات ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ شادی کر دو اور بات پیچھے بڑی مصیبت پڑ جائے. تو اسی لیے شادی کا مقصد کیا ہے؟ اولاد ہو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں آپ اچھی تعداد کوشش کریں اولاد، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. باقی ہو نہ ہو وہ ایک الگ مقدر کی بات ہے. آپ اگر شادی کر رہے ہیں اور اولاد پیدا نہ بلکہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ جرم ہے جو نسلوں کو برباد کرنے کا کام، نسلوں کو تباہ کرنے کا کام کرتے ہیں. چنانچہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کے دنیا میں فساد مچانا ہوتا ہے. اللہ نے جب کسی کو دھن دولت کرسی وغیرہ نوازتا ہے اور اس کے پاس صحیح راستہ نہیں ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا، انسانیت نہیں ہوتی ہے، تو جانتے ہو کیا کرتا؟ پھر اس زمین کے اندر فتنہ فساد مچاتا، امن نہیں، امن کے خلاف اس کی زندگی چلتی ہے. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یہ پیٹ پھیر کر پلٹتا ہے نا تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے. لِيُفْسِدَ فِيهَا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس زمین کے اندر یہ فساد مچائے. فساد کیسے مچائے گا؟ يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یہ کیا کرتا ہے؟ کھیتیوں کو برباد کرتا ہے اور نسلوں کو یہ برباد کرتا ہے. دونوں چیز، کھیتیوں سے بھی بیج کی نسل چلتی ہے اور انسانوں سے نسل چلتی ہے، انسانوں کی نسل چلتی ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو پھنسانے کا آگے جو نسلوں میں آگ لگاتے ہیں. اب دیکھیں ابھی فلسطین اور اسرائیل کا جو جنگ چل رہی ہے، جو مطلب انسانیت کا تماشا کی، یعنی انسانیت کی جو ننگی نات رچی جا رہی ہے، اللہ رب نے کیا ہو رہا ہو؟ نسلیں مٹیں گی نا. بم ڈالے، میزائل داغے، مر گئے والدین، مر گئے بچے، مر گئے، سب نسل تو ختم ہوگی. ایک ماں باپ ختم، ان کی نسل ختم، کہ نسلوں کو برباد کرنے کا کام ہے نا. ایسی نسلوں کو برباد کرنے والوں کو اللہ نے فساد کہا ہے. اور پھر اللہ نے کہا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا ہے، اور وہ چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو. تو گویا نسلوں کو برباد کرنا، نسل کو نہ چلنے کا راستہ ہموار کرنا، یہ فسادیوں کا کام ہے. آپ شادی کریں، کوشش کریں آپ کے پاس بچے نہ ہو، آپ حقیقت میں نسل کو روکنے کا کام کرتے ہیں، یہ فساد کا کام کرتے ہیں، یہ تباہی کا کام کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے جب تک آپ کو جنون ہوتا ہے، ایک شباب ہوتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن آخر میں آپ کو پچھتاوا ہونا ہی ہے. اور یہ نیچر بھی ہے، اولاد زیادہ ہو نیچر ہے. کسی کے پاس 5 بیٹے ہو تو آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ فخر سے کہتا ہمارے پاس 5 بیٹے ہیں، یہ نیچر ہے. اور کسی کے پاس 1 ہونا تو نہیں کہتا میرے پاس 1 بچے، وہ دھیرے سے بولتا 1 بچہ ہے. نیچر کے خلاف بات چل رہے ہو.
اور خوب اچھی طرح سے مطلب پوری دنیا اس وقت نسل کو روکنے میں لگی ہوئی ہے اور نتائج ان کے سامنے ہیں. مسلمانوں تم کبھی بھی ایسے بدماشی نہیں کرنا, کبھی بھی ایسے بدماشی نہ کرنا. خاندان تباہ ہو جائے گا, تم مٹ جاؤ گے, تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, تمہیں کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا. اور جس دن اس ملک میں تمہاری تعداد کم ہو گئی, تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے اور نکل جائے, کوئی تمہارا پوچھا نہیں. آج چینیا میں اور چائنا وغیرہ میں کیا ہوا, پرسنٹ مسلمانوں کی بہت کم تھی, قانون بنایا اور سائڈ میں لگا دیا, کوئی پوچھا نہیں حال نہیں. تعداد کا ہونا یہ بہت بڑی طاقت کا ہونا ہے. اس لیے شادی کے بہت سارے فوائد ہیں. مقصد ہے آپ کی نسل چلے, اولاد چلے. بات ختم کرتے ہیں, باقی بات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن المجید ونفعنا وإياكم بالذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.